بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شب برات اصل میں ہے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کیا فرمایا، اولیاء اللہ نے اسے کس نظر سے دیکھا، اور وہ مشہور حدیث جس میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مثال دی گئی ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ کیا اس رات کی عبادت واقعی بدعت ہے یا اللہ کی رحمت کا ایک سنجیدہ موقع؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شب برات کو بدعت کہتے ہیں، یعنی دین میں نئی چیز متعارف کروانا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو باتیں ہم شب برات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ مکمل طور پر قرآن و حدیث اور اولیاء اکرام کے اقوال پر مبنی ہیں۔ بدعت صرف وہ ہے جو دین میں نئی عبادت لا کر اللہ کی طرف رجوع کا راستہ بدل دے، اور شب برات میں ایسا نہیں ہے۔ یہ رات محض اللہ کی رحمت، دعا اور توبہ کا موقع ہے۔ قرآن بھی فرماتا ہے کہ جو دن میں بھی غلطی کر بیٹھیں اور رات کو استغفار کریں اللہ انہیں معاف فرماتا ہے۔ شب برات وہ رات ہے جو خاموشی میں بھی بلند آواز سے بات کرتی ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سال بھر کی بھاگ دوڑ میں کہاں کھو گئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت ابھی باقی ہے۔ یہ کوئی شور و تبلیغ کی رات نہیں بلکہ دل کی بیداری کی رات ہے، جہاں اگر انسان دل سے جھک جائے تو خود کو بھی پہچان سکتا ہے اور اپنے رب کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس رات بندوں کو خود بلاتا ہے، جیسے کوئی ماں ناراض بچے کو آواز دے کہ آ جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے نجات دے دوں۔ یہ سوال اللہ پوچھ رہا ہے اور ہم اکثر سوئے رہتے ہیں۔ اولیاء اکرام نے بھی اس رات کو کسی رسم یا رواج کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی رحمت کے قرب کا موقع سمجھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت بہانوں کی محتاج نہیں، بس دل کی سچائی مانگتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص بہت پریشان ہو کر آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے لیے واپس آنا مشکل ہے۔ حضرت جنید نے آہستہ سے جواب دیا کہ اگر راستہ بند ہوتا تو تجھے یہ خیال ہی نہ آتا کہ واپس آ سکتے ہو۔ یہ خیال خود اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، اور شب برات بھی انہی بلاووں میں سے ایک ہے۔ شب برات گناہوں کی معافی اور تقدیر سے بھی جڑی ہے۔ بہت سے لوگ تقدیر کو سمجھتے نہیں اور دعا کو بے اثر سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ طے ہے اور دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ دعا تقدیر کا حسن ہے، راستے کو ہموار کرتی ہے اور تقدیر میں تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا وہ تیر ہے جو ابھی چلا نہیں، اس لیے نشانہ بدلا جا سکتا ہے۔ اولیاء اللہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی فہرست لے کر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر بیٹھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ انصاف پر آئے تو کوئی نہ بچے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اسی لیے شب برات کی رات کو استغفار، دعا اور توبہ کے لیے بہترین وقت مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اتنی مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں۔ یہ مثال اللہ کی لامتناہی رحمت اور مغفرت کی نشاندہی کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہاں تعداد کو اتنا زیادہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اسے لفظی گننا ناممکن ہو، تاکہ انسان کو اللہ کی رحمت کی وسعت کا ادراک ہو۔ یہ مثال اللہ کی بے پناہ مغفرت کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی اللہ شب برات کی رات میں بہت سارے لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، جس سے زیادہ کہ اگر ہم بنو کلب کی ساری بکریوں کے بالوں کو گن لیں۔ شب برات میں دعا کرنے کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ سب سے پہلے دل سے شکر ادا کریں، پھر گناہوں کی معافی مانگیں، پھر جو مانگنا ہو مانگیں، اور آخر میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ دعا میں لمبی فہرست یا بڑے الفاظ کی ضرورت نہیں، بس دل کی سچائی ضروری ہے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں واقعی شرمندگی ہو، زبان سے معافی مانگی جائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کیا جائے، اور اگر کسی کا حق مارا ہو تو عملی طور پر اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ کامل نہ صحیح مگر مخلص نیت لازمی ہے۔ اس رات کو فضول مشغلے، شور یا دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ یہ رات شعور کی رات ہے، رسم یا مقابلہ کی نہیں۔
دوسروں کو کم تر سمجھنا اور خود کو زیادہ نیک سمجھنا یا محض دکھاوے کے لیے عبادت کرنا اس رات کے مقصد کے خلاف ہے۔ شب برات یہ اعلان نہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، بلکہ یہ اعتراف ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمیں اپنے رب کی سخت ضرورت ہے۔ اگر اس رات آپ کی آنکھ سے ایک آنسو سچ مچ دل سے گر جائے، اگر آپ نے کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اگر آپ نے کسی سے دل صاف کر لیا، تو سمجھ لیجئے کہ شب برات آپ کے لیے واقعی شب نجات بن گئی ہے۔ اللہ ہمیں اس رات کو رسم نہیں رحمت بنا کر نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، امت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔